الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عرب گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس شخص اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور شوق لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کاملہ اور اپنی حمایت بے مثال کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشک رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان کے حوالے سے انشاءاللہ ماہ ربیع الاول کے اندر اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا. ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے ایک تاریخی اہمیت کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ گر ہوئے. آپ کی تاریخ ولادت کے اندر اختلاف ہے اور اکثر مورخین نے آپ کی تاریخ ولادت کو 9 ربیع الاول قرار دیا ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کی بات کا، آپ کے انتقال پرملال کی بات کا، آپ کی وفات کی بات کا، تو آپ اس دنیا فانی سے 12 ربیع الاول ہی کی تاریخ کو تشریف لے گئے. چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی غم کا شکار ہوئے، انتہائی دکھ کا شکار ہوئے اور انتہائی کرب کا شکار ہوئے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا تھا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام لسرنا لیالیا، کہ اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ دنوں کے پر گرتا تو دن راتیں بن جاتے. کائنات کے اندر کوئی سانحہ اور کوئی حادثہ فاجعہ اور کوئی دکھ کی خبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال کا مقابلہ نہیں کر سکتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپ کی وفات کے بعد عالم یہ تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وفات کے بعد اذان کو دینا چھوڑ دیا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی تعداد آپ کی وفات کے موقع پر اس نقطے پہ پہنچ گئی تھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک حیات ہیں. یہ تو سیدنا صدیق اکبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی رقت کے باوجود فہم و فراست عطا کی تھی کہ انہوں نے اس امر کا اعلان فرما دیا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا ہے تو حضرت رسول اللہ کا انتقال ہو چکا ہے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی پوجا کرتا ہے پس اللہ حی لا یموت ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے اس بات کا انسان عام حالات میں تصور بھی نہیں کر سکتا.
بڑے بڑے شعراء نے اور بڑے بڑے فصیح اللسان لوگوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے اندر اور آپ کی شان اقدس کے اندر جو الفاظ کہے وہ آپ کی آمد کے حوالے سے اور آپ کی تشریف آوری کے حوالے سے اور آپ کی سیرت مبارکہ اور مطہرہ کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت جھلک کو بیان کرتے ہیں. حتیٰ کہ مسلمان تو مسلمان رہے، پنڈت ہری چند اختر نے کیا خوبصورت الفاظ کہے. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا اور ایک رب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. حضرات گرامی قدر کسی اور نے کہا روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ایسا دوسرا آئینہ، نہ دکان آئینہ ساز میں نہ ہماری بزم حیال میں. کسی اور نے کیا خوبصورت الفاظ کہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضرات گرامی قدر حضرت حسان ابن ثابت نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہوئے اور آپ کا دفاع کرتے ہوئے الفاظ کہے تھے حجوت محمدا فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء. تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پر حملہ کیا ہے اور جواب میں دوں گا اور بدلہ مالک کائنات کے پاس ہے. اور حسان نے الفاظ کہے تو کیا کہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي. آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ جیسا پیارا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا گیا ہے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. گویا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے اور اللہ کو کہہ رہے تھے اللہ مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا. حبیب آپ کہتے چلے گئے، رب آپ کو بناتا چلا گیا. حضرات گرامی قدر اسی حوالے سے حضرت علامہ اقبال نے بھی اپنے خیالات کے گھوڑوں کو دوڑایا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں گلدستہ ہے عقیدت کو نچھاور کیا اور الفاظ کہے تو کیا کہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حالی نے عجیب الفاظ کہے. حضرت حالی نے کہا اتر کر ہیرا سے سوئے کوما آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اور حضرت مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی عجیب الفاظ کہے. حضرت ظفر علی خان نے کہا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ گر ہوئے اور عجیب انداز میں جلوہ گر ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. حضرت رسول اللہ وہ ہیں یحل لهم الطیبات جو طیب چیزوں کو حلال کرنے والے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث اور خبیث چیزوں کو حرام کرنے والے ہیں، ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. حضرت رسول اللہ وہ ہیں جو غلامی کی زنجیروں کو توڑنے والے ہیں اور حضرت رسول اللہ وہ ہیں جو کائنات کے لوگوں سے ان کے پر ڈالے ہوئے غلط قسم کے بوجھوں کو اٹھانے والے ہیں. حضرات گرامی قدر اپنے تو اپنے تھے. الفضل بما شاہدت به الاعداء. فضل وہ ہوتا ہے جس کا غیر بھی معترف ہو اور جادو وہ ہوتا ہے جو سڑ چڑھ کے بولے. حضرات گرامی قدر مائیکل ہارٹ جیسا عظیم مورخ جو اس دور کے اندر تاریخ نویسی کے اعتبار سے انتہائی بلند مقام پہ فائز ہے، اس نے دی 100 کو جس وقت مرتب کیا سب سے پہلے مسلمانوں کے مقتدا، مسلمانوں کے پیشوا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو پہلے نمبر کے اوپر لکھ دیا. کسی نے پوچھا مائیکل ہارٹ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا بھی نہیں، تو نے کس انداز کے اندر ان کا نام پہلے نمبر پہ لکھا؟ اور سیدنا مسیح علیہ السلام کا نام نامی دوسرے نمبر پہ نہیں لکھا بلکہ تیسرے نمبر پہ لکھا. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس وقت یہ سوال کیا گیا، جب یہ کیوری کی گئی تو مائیکل ہارٹ نے الفاظ کہے تو کیا کہے؟ کہا ہی واز دا اونلی مین ان دا human history. He was the only man in the human history who was
supremely successful in both religious and secular aspects of life. وہ کائنات کا واحد انسان ہے جو دنیا روحانیت کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ دنیا مادیت کا بھی امام ہے، اور بطور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا خادم کے، اور بطور آپ کے ایک معمولی نوکر کے، اور بطور معمولی آپ کے ایک غلام ہونے کے ناطے حضرات گرامی قدر میں نے مائیکل ہارٹ کے الفاظ کو خطابت کے سانچے میں یوں ڈالا، میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میرے دل کا بھی امام ہے اور میرے دماغ کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری نگاہ کا بھی امام ہے اور میری بصیرت کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری سماعت کا بھی امام ہے اور میری فکر کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری دھڑکنوں کا بھی امام ہے اور میری جذبات کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری خلوت کا بھی امام ہے اور میری جلوت کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو تنہائیوں کا بھی امام ہے اور اجتماع کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو حلیے کا بھی امام ہے اور لباس کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو عالم موجودات کا بھی امام ہے اور عالم برزخ کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو عالم حشر کا بھی امام ہے اور عالم ارواح کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو شب معراج کا بھی امام ہے اور شب ہجرت کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو صدیق کا بھی امام ہے اور فاروق کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو عثمان کا بھی امام ہے اور علی المرتضیٰ کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو آنے والوں کا بھی امام ہے اور جانے والوں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو خلیل کا بھی امام ہے اور کلیم کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو صفی اللہ کا بھی امام ہے اور روح اللہ کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو اسحاق کا بھی امام ہے اور اسماعیل کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو انبیاء کا بھی امام ہے اور رسول اللہ کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو کائنات کے ہر مقام کے اوپر امام ہے، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو جمعے کے دن بھی امام ہے اور جمعرات کے دن بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو بدھ کے دن بھی امام ہے اور منگل کے دن بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو پیر کے دن بھی امام ہے اور اتوار کے دن بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو صبح کے وقت بھی امام ہے اور شام کے وقت بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو دن کا بھی امام ہے اور راتوں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو میری ریاست کا بھی امام ہے اور میرے گھر کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو صدیوں کا بھی امام ہے اور قرنوں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو اشروں کا بھی امام ہے اور برسوں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو مہینوں کا بھی امام ہے اور ہفتوں کا بھی امام، اور میں اس کو بڑا کیوں نہ مانوں جو دنوں کا بھی امام ہے اور گھنٹوں کا بھی امام، اور جو منٹوں کا بھی امام ہے اور جو سیکنڈوں کا بھی امام، اور جو حاشیہ حیال کا بھی امام ہے اور پلک کے جھپکنے کا بھی امام، اور حضرات گرامی قدر جس نے اس کی امامت کو نہیں مانا، جس نے اس کی سیادت کو نہیں مانا، جس نے اس کی قیادت کو نہیں مانا، مالک کائنات نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو حضور اقدس کی حدیث کو نہیں مانتا، جو آپ کی سنت مطہرہ کو نہیں مانتا، جو آپ کے ارشاد عالیہ کو نہیں مانتا، جو آپ کی چال اور ڈھال کو نہیں مانتا، جو آپ کی گفتار اور رفتار کو نہیں مانتا، جو آپ کی اٹھک و بیٹھک کو نہیں مانتا، جو آپ کے طرز زندگی کو نہیں مانتا، جو آپ کی معیشت و معاشرت کو نہیں مانتا، جو آپ کی ریاست و سیاست کو نہیں مانتا، جو آپ کے حلیہ و لباس کو نہیں مانتا، جو آپ کی نشست و برخاست کو نہیں مانتا، جو آپ کی سیاست کو نہیں مانتا، جو آپ کی ریاست کو نہیں مانتا، جو آپ کی تہذیب کو نہیں مانتا، جو آپ کے تمدن کو نہیں مانتا، جو آپ کے اوامر کو نہیں مانتا، جو آپ کے نواہی کو نہیں مانتا، وہ دنیا کے اندر فتنوں کا نشانہ بنے گا، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ کائنات کا وہ واحد مقتدا کہ جس نے اس کی بات کو مانا، اس نے فقط اس کی بات کو نہیں مانا، جس نے مجتہد کی بات کو مانا اس نے مجتہد کی بات کو مانا، جس نے قاضی کی بات کو مانا اس نے قاضی کی بات کو مانا، جس نے سپہ سالار کی بات کو مانا اس نے سپہ سالار کی بات کو مانا، جس نے ادیب کی بات کو مانا اس نے ادیب کی بات کو مانا، جس نے خطیب کی بات کو مانا اس نے خطیب کی بات کو مانا، جس نے محدث کی بات کو مانا اس نے محدث کی بات کو مانا، جس نے مجدد کی بات کو مانا اس نے مجدد کی بات کو مانا۔ لیکن کائنات کی واحد ہستی من یطیع الرسول
فقد عطا اللہ، ہر لفظ شریعت بنیا جدو نبی نے زبان ہلائی۔ حضرات گرامی قدر، جس کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو آئین کی حیثیت حاصل ہے، جس کے لبوں سے نکلنے والے ہر لفظ کو شریعت کی حیثیت حاصل ہے، جس کے لبوں سے نکلنے والے ہر لفظ کو قانون کی حیثیت حاصل ہے، جس کے لبوں سے نکلنے والے ہر لفظ کو دستور کی حیثیت حاصل ہے، جس کے لبوں سے نکلنے والے ہر لفظ کو منشور کی حیثیت حاصل ہے۔ جس نے اس کی بات کو مانا، در حقیقت اس نے اس کی بات کو نہیں مانا بلکہ مالک کائنات کی بات کو مانا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور علیہ السلام کی بات کو مانا ہے اس نے آپ کی بات کو نہیں مانا بلکہ مالک کائنات کی بات کو مانا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کائنات کے مرکز ہیں، حضرت رسول اللہ محور کائنات ہیں، حضرت رسول اللہ امام کائنات ہیں، حضرت رسول اللہ اشرف الانبیاء ہیں، حضرت رسول اللہ سید البشر ہیں، حضرت رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، حضرت رسول اللہ ساقی حوض کوثر ہیں، حضرت رسول اللہ شافع روض محشر ہیں، حضرت رسول اللہ صاحب لوائے حمد ہیں، حضرت رسول اللہ شفیع المذنبین ہیں، حضرت رسول اللہ امام کونین ہیں، حضرت رسول اللہ بدر الدجا ہیں، حضرت رسول اللہ شمس الضحیٰ ہیں، حضرت رسول اللہ سیدنا بشیر ہیں، حضرت رسول اللہ سیدنا نذیر ہیں۔ حضرت رسول اللہ کو یہ اعداد حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر جس کو پیدا کیا اس کو پیدا تو کیا لیکن اس کے اندر اس صفت کو پیدا نہیں کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ میں جس کو پیدا فرما دیا۔ یہ بات تو ادھر من الشمس ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ جو بھی آپ کے بعد دعوی نبوت کرے گا، چاہے مسیلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے راشد الحلیفہ ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے حسین علی مازن دانی ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، چاہے غلام محمد قادیانی ہو، اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، باپ تو کائنات میں آ سکتے ہیں لیکن فاطمہ کا بابا کبھی نہیں آ سکتا، بیٹے تو کائنات میں آ سکتے ہیں لیکن آمنہ کا لال کبھی نہیں آ سکتا۔ حضرات گرامی قدر، کائنات میں سوار تو آ سکتے ہیں لیکن براق کا سوار کبھی نہیں آ سکتا۔ کائنات میں سفر کرنے والے تو آ سکتے ہیں لیکن آسمانوں کا مسافر کبھی نہیں آ سکتا۔ کائنات میں خطیب تو آ سکتے ہیں لیکن خطیب الانبیاء کبھی نہیں آ سکتا۔ کائنات کے اندر سفارش کرنے والے تو آ سکتے ہیں لیکن شفیع المذنبین کبھی نہیں آ سکتا۔ کائنات کے اندر بشارت دینے والے تو آ سکتے ہیں لیکن سیدنا بشیر کبھی نہیں آ سکتا۔ کائنات میں ڈرانے والے تو آ سکتے ہیں لیکن سیدنا نذیر کبھی نہیں آ سکتا۔ کائنات میں جام پلانے والے تو آ سکتے ہیں لیکن ساقی کوثر کبھی نہیں آ سکتا۔ کائنات کے اندر چادر اوڑھنے والے تو آ سکتے ہیں لیکن سیدنا مدثر کبھی نہیں آ سکتے۔ کائنات کے اندر کمبل اوڑھنے والے تو آ سکتے ہیں لیکن سیدنا مزمل کبھی نہیں آ سکتے۔ مادت الدہور مادت الدہور مادت الدہور وما اتینا بمثلہ، زمانے گردشیں گھومتی رہیں، فلک پھرتا رہا، آپ کی تلاش کرتا رہا۔ مادت الدہور وما اتینا بمثلہ، زمانہ آپ کی تلاش کرتا رہا۔ زمانے کو اس دلہا کا انتظار تھا، زمانے کو اس حسین چہرے والے کا انتظار تھا، زمانے کو کائنات کی باغوں کو کھینچنے والے اس شاہ سوار کا انتظار تھا جس کا نام مصطفیٰ تھا، جس کا نام مجتبیٰ تھا، جس کا نام محمد تھا، جس کا نام احمد تھا۔ جب آپ کائنات میں جلوہ گر ہو گئے، اس امر کا اعلان کر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، مادت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ آتَا فَعَجَزْنَا عَن نُظَرَائِهِ، مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا۔ اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا، یہ حسین نظارہ اب کائنات کبھی نہیں دیکھ سکتی، یہ حسین چہرہ اب کائنات کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ حضرات گرامی قدر، وہ 23 برس کے اندر اپنی ذوفشانیوں کو پھیلا کر، اپنی نورانی دعوت کو پھیلا کر، اور حضرات گرامی قدر، جہاں تک حضور کی ذات کی بات ہے آپ بشر ہیں، اور جہاں تک آپ کے پیغام کی بات ہے آپ کا پیغام نور ہے، آپ کا پیغام نورانی ہے، آپ کا پیغام ظلمات کو پھاڑنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آقا سید البشر ہیں اور مینارہ نور ہیں، اور حضرات گرامی قدر
جب تک ہم زندہ ہیں حضور کے بشری کمالات کا بھی ذکر کرتے رہیں گے اور آپ کی نورانی دعوت کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو کیا دیا، اور آپ کے بحیثیت مقتدا اور بحیثیت پیشوا کائنات کے لوگوں کے اوپر کیا حقوق ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج اس حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا مقصود تھا، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے بعض تمہیدی باتوں کو رکھا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھا جائے گا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے لوگوں کو کیا دیا، اور ہم لوگوں کو آپ کے دیے ہوئے جو تعلیمات ہیں، جو آپ کے کیے ہوئے احسانات ہیں، ان کے بدلے کے طور کے پر کیا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ اپنی چند گزارشات کو آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئیں، جو سنی گئیں، جو عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے اپنی گزارشات کو رکھا، ان کو اپنے دل میں جگہ دینے کی ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، ربیع الاول کا مہینہ اس اعتبار سے تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ گر بھی اسی مہینے میں ہوئے، اور آپ کائنات سے اسی مہینے کے اندر تشریف بھی لے گئے۔ حضرات گرامی قدر، کئی لوگ آپ کی یوم ولادت کی نسبت سے آپ کے یوم ولادت کو عید کے دن کے طور پہ مناتے ہیں۔ سیرت النبی شریف اور حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کے آئینے میں جب اس بات کو دیکھا جاتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے بعض ایام کو عید کا دن قرار دیا اور بعض کو روزے کا دن قرار دیا۔ جب روزہ ہوتا ہے تو اس دن عید نہیں ہوتی، اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ 10 عرفہ کو، 10 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کے بعد آنے والا دن یوم النحر جو ہوتا ہے، اس دن عالمگیر سطح کے اوپر مسلمان جو ہیں عید مناتے ہیں، اور اس سے ایک روز قبل 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کے حوالے سے مسلمان جو ہیں روزے کو رکھتے ہیں۔ کبھی یوم عرفہ کو عید کے طور پر اور کبھی یوم النحر کو روزے کے طور پہ سیلیبریٹ نہیں کیا گیا۔ رمضان المبارک کا ماہ مبارک روزوں کا مہینہ ہے، کبھی 30 دن کسی نے عید نہیں منائی اور یکم شوال کو عید ہوتی ہے، کبھی کسی نے یکم شوال کو روزہ نہیں رکھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ باتیں واضح ہیں۔ یوم عاشور کا دن روزے کا دن ہے، کبھی کسی نے اس دن عید کو نہیں منایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں پیر کے دن پیدا ہوا، میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں۔ آپ نے اپنے یوم ولادت کو ہفتہ وار روزے کے دن کے ساتھ جو ہے رکھ کر اس بات کو واضح کر دیا کہ مسلمانوں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ولادت کی خوشی ہے تو انہیں آپ کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے پیر کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ سالانہ عید کا دن 12 ربیع الاول کے نام سے منانا یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور جو بات آپ کی سنت مطہرہ سے ثابت نہ ہو اس بات کو شریعت کے اندر داخل کرنا کسی بھی طور کے اوپر روا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں آپ کی اتباع، آپ کے نقش قدم کے اوپر چل کر جنت کے حصول کے لیے توانائیوں کو صرف کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ حضرات گرامی قدر، دوسری اہم بات جو ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے،
اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ایکسپوز کیا گیا۔ سینیٹر مشتاق صاحب کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس بل کے پاس ہو جانے کے باوجود ان نکات کو بے نقاب کیا، جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ ہیجڑوں کے تحفظ کا قانون نہیں بلکہ عمل قوم لوط کو اس ملک میں فروغ دینے کا قانون ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک اشتہار پڑھا ہے پولیس میں بھرتیوں کا، اور اس اشتہار کو اند طلب میں اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی فورم کے اوپر پیش کر سکتا ہوں۔ میرے موبائل کے اندر وہ اشتہار موجود ہے کہ پولیس کی پوسٹوں کے لیے جہاں پر مردوں اور عورتوں کو اپلائی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، وہاں ٹرانسجنڈر مرد اور ٹرانسجنڈر عورت کو بھی اس کے اندر اپلائی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ٹرانسجنڈر مرد سے مراد یہ ہے کہ وہ حقیقی مرد نہ ہو، چاہے عورت ہو، لیکن اپنے آپ کو اگر مرد سمجھتا ہے، مرد ڈکلیئر کرتا ہے، تو نادرہ اس بات کا پابند ہے کہ اس کو مرد مانے۔ اور ٹرانسجنڈر عورت سے مراد یہ ہے، اگر وہ کامل مرد بھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مرد اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہے، عورت ڈکلیئر کرتا ہے، تو نادرہ اس بات کی پابند ہے اس کو عورت لکھے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا بے غیرتی ہے، یہ کیا بے حمیتی ہے۔ ہم نے یہ وطن کیا اسی بکواس کے لیے حاصل کیا تھا؟ حضرت قائد کا نعرہ، لا الہ الا اللہ کا نعرہ، حضرت علامہ اقبال کا نعرہ، لا الہ الا اللہ کا نعرہ، حضرت مولانا ظفر علی خان کا نعرہ، لا الہ الا اللہ کا نعرہ، حضرت مولانا محمد علی جوہر کا نعرہ، لا الہ الا اللہ کا نعرہ، اکابر علماء اسلام کا نعرہ، لا الہ الا اللہ کا نعرہ۔ حضرات گرامی قدر، اس ملک کے اندر اب تہذیبی کشمکش پورے عروج کے اوپر ہے۔ ایک طرف تحریک انصاف ہے، مسلم لیگ ہے، پیپل پارٹی ہے، یہ سارے ٹرانسجنڈر ایکٹ جیسے قوانین کو بنانے والوں کے پلڑے میں ہیں۔ دوسری طرف مدارس دینیاں ہیں، دوسری طرف مسجدیں ہیں، دوسرے اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ سرمایہ ان کے پاس ہے، غربت یہاں پر ہے، اثر ان کے پاس ہے، محکومی یہاں پر ہے، طاقت ان کے پاس ہے، کمزوری یہاں پر ہے، قوت ان کے پاس ہے، بے بسی یہاں پر ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن بے غیرتی تمہارے پاس ہے، غیرت ہمارے پاس ہے، بے حمیتی تمہارے پاس ہے، حمیت ہمارے پاس ہے، بے ایمانی تمہارے پاس ہے، ایمان ہمارے پاس ہے۔ اب مارکہ ایمان ہے، مارکہ حریت ہے، مارکہ غیرت ہے، مارکہ حمیت ہے۔ مد مقابل ملک کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ حضرت رسول اللہ کی نیابت کے اس منبر سے، جس کے اوپر کبھی حضرت علامہ شہید جیسا بطل جلیل بھی کھڑا ہوا کرتا تھا، حضرات گرامی قدر، ہم پوری قوت کے ساتھ اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، مسلم لیگ کے اس منشور کو نہیں مانیں گے، تحریک انصاف کے اس منشور کو نہیں مانیں گے، پیپل پارٹی کے اس منشور کو نہیں مانیں گے۔ اس ملک کو انشاءاللہ کتاب و سنت کا، انشاءاللہ اس ملک کے اندر کتاب و سنت کا پھریرا لڑا کے چھوڑیں گے، اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں سرزمین پاک بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج برادر اکبر سراج الحق نے یہاں پر شہداء مسجد کے اندر آج احتجاج کی کال دی ہے، اور ہمیں بھی وہاں پر طلب کیا ہے۔ انشاءاللہ 4 بجے غیرت کے علم کو اٹھا کر، حریت کے علم کو اٹھا کر، حمیت کے علم کو اٹھا کر، پردےداری کے علم کو اٹھا کر، حجاب کے علم کو اٹھا کر، حیا کے علم کو اٹھا کر، دینداری کے علم کو اٹھا کر، پاک بازی کے علم کو اٹھا کر، طہارت کے علم کو اٹھا کر، تزکیے کے علم کو اٹھا کر، نقاب کے علم کو اٹھا کر، انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ مسجد شہداء میں پہنچیں گے، اور پہنچنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ آپ ٹرانسجنڈر بل کو اٹھا کر بحیرہ عرب میں غرق کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات، ہم آئین کے باغی نہیں ہیں، ہم قانون کے باغی نہیں ہیں، ہم ریاست کے باغی نہیں ہیں، لیکن یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، ہماری وفاداریاں قرارداد مقاصد کے ساتھ ہیں، ہماری وفاداریاں 73 کے آئین کے ساتھ ہیں، ہماری وفاداریاں کتاب و سنت کی عملداری کی یقین دہانی کے ساتھ ہیں، ہماری وفاداریاں حضرت قائد کے ویژن کے ساتھ ہیں، ہماری وفاداریاں علامہ اقبال کے تصورات کے ساتھ ہیں۔ ہم تمہارے مغربی تصورات کو نہیں مانتے، ہم تمہارے باطل تصورات کو نہیں مانتے، ہم تمہاری سامراجیت کو نہیں مانتے، ہم تمہارے جبر کو نہیں مانتے، ہم تمہارے استبداد کو نہیں مانتے۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہے گا ایک ہی نعرہ لگاتے رہیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟
پاکستان کا مطلب کیا؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔